میرے خیال میں اگلے مہمان کو بلا لیتے. ناراض تو نہیں بیٹھے, راضی بیٹھے ہیں؟ تو جو حضرات راضی بیٹھے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. اور جو حضرات مسجد میں اللہ کا قرآن سننے کے ساتھ ساتھ تر و تازہ بیٹھے ہیں وہ دیواروں کو چھوڑ دیں, دیواروں کو چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. جو جوان ہیں ماشاءاللہ, جو بوڑھے ہیں کسی عذر سے ہیں تو ان کی کوئی بات نہیں, جو جوان ہیں ماشاءاللہ مجاہد ہیں وہ تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ محفل خوبصورت بن جائے. اور میں انشاءاللہ زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا, میں تو گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن امام صاحب کا حکم تھا تو میں آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ ایک مولوی صاحب بیان کرنے گئے کہیں پر تو بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ کہو. تو ایک بابا جی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یار مولوی صاحب ہم سے بار بار سبحان اللہ نہیں کہا جاتا, لیکن ہمیں یقین ہے کہ تو جو بھی کہے گا سچ کہے گا, اس لیے تو بولتا جا. تو اگر آپ حضرات ناراض نہ ہوں تو کوئی بات سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ سبحان اللہ تو کہہ دیں گے. مجھ سے پہلے ماشاءاللہ حضرت نے بیان کیا لیکن آپ حضرات کی خاموشی اور اس کے بعد ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعتیں ہوئیں, لیکن آپ حضرات نے اپنے جو ہے لبوں پر سکوت طاری رکھا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سبحان اللہ کہیں گے, انشاءاللہ کہیں گے انشاءاللہ. محفل ہے تکمیل قرآن کریم کی. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری صاحب کو جنہوں نے قرآن پاک سنایا, اور اس کے بعد ان حضرات کو جنہوں نے قرآن پاک سنا, اور جن حضرات نے ہمارے لیے اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم پوری طرح اطمینان کے ساتھ اور پورے طرح سکون کے ساتھ اللہ کا قرآن سنیں. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. تکمیل قرآن کریم کی محفل ہے, ہونا تو چاہیے کہ میں عظمت قرآن پر بات کروں, لیکن مجھے حضرت امام صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ چونکہ یہ دن ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے, تو میں چند باتیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. آج کے دور میں ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے, اور وہ شوشہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہیں کرتے, نہ تو شان بیان کرتے ہیں اور نہ ہی حضرت علی کی شان کو سننا برداشت کرتے ہیں. تو آپ حضرات سبحان اللہ کہیں جو حضرت علی کی شان سننا چاہتے ہیں. سارے سننا چاہتے ہیں, سارے سنی بیٹھے ہیں, سارے سنی بیٹھے ہیں, سارے سننا چاہتے ہیں. علی کون ہے؟ علی کی عظمت کیا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ کی عظمت کیا ہے؟ آپ کی سیرت کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ آپ کی عظمت کے تذکرے کہاں سے چھیڑے جائیں؟ آپ کے فضائل کو کس زاویے میں اور کس انداز میں, کن الفاظ میں, کس لہجے میں بات کی جائے؟ وہ اتنی اونچی ذات ہے. اور آج یہ ختم قرآن کی محفل ہے, قرآن پاک آپ حضرات اور میں سن کر بیٹھے ہیں, باوضو بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, پاکیزہ جگہ پر بیٹھے ہیں, پاک کلام سن کر بیٹھے ہیں, پاک ذہن سے بیٹھے ہیں, پاک نظریہ لے کر بیٹھے ہیں, پاک ذہن اور ضمیر لے کر بیٹھے ہیں. ذہن بھی پاک, ضمیر بھی پاک, جگہ بھی پاک, سماعتیں بھی پاک, الفاظ بھی پاک. تو جس ہستی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہستی بھی پاک, عظمت بھی پاک, کردار بھی پاک, سیرت بھی پاک, ضمیر بھی پاک, تصورات بھی پاک اور افکارات بھی پاک. ان کی مکی زندگی بھی پاک, مدنی زندگی بھی پاک, کلمہ پڑھنے کی عمر بھی پاک, اور جب دنیا سے رخصت ہوئے وہ عمر بھی پاک. کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو, زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے, جس پر سوال اٹھایا جا سکے. علی المرتضیٰ کی بات ہو اور بدر کی بات نہ ہو,
علی المرتضیٰ کی بات ہو غزوہ احد کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو غزوہ خندق کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو غزوہ تبوک کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو پاک پیغمبر کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو صدیق اکبر کی خلافت کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو جناب عمر کی خلافت کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو جناب عثمان کے قصیدے نہ ہوں، علی المرتضیٰ کی بات ہو میری اور آپ کی ماں سیدہ طاہرہ زاہدہ عفیفہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی عظمت کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو پاکیزگی کا تذکرہ نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو طہارت کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو پاکیزہ کردار کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ تصورات کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو تفسیر کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو علم کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو حدیث کی خدمت کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو دین اسلام کی خاطر قربانیوں کی بات نہ ہو، علی المرتضیٰ کی بات ہو پاک پیغمبر کے ساتھ ان تعلقات کی بات نہ ہو، تو میرے خیال میں تقریریں بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، محفلیں بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، تذکرے بھی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جب علی کی بات ہو پھر ایمان میں تر و تازگی آتی ہے، جب علی کی بات ہو پھر عظمتیں اپنے اوپر ناز کرتی ہیں، جب علی کی بات ہو پھر علم اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، جب علی المرتضیٰ کی بات کی جاتی ہے پھر پاک پیغمبر کے غزوات بھی اپنے اوپر ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب پاک علی المرتضیٰ کی بات ہوتی ہے پھر ایمان اور عقیدہ اور عظمت اور عقیدت اور محبت اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور کل بھی علی سے محبت کرتے تھے، آج بھی علی سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک ہم علی سے محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پتہ تو چلے کہ آپ زندہ بیٹھے ہو، زندہ بیٹھے ہو، سارے علی کو مانتے ہو، سبھی مانتے ہو، دل سے مانتے ہو، عقل سے بھی مانتے ہو، اور علی ہر کسی کی عقل میں آتا بھی نہیں ہے، حضرت علی ہر کسی کی عقل میں آتے بھی نہیں ہیں، حضرت علی ہر کسی کو سمجھ میں آتے بھی نہیں ہیں۔ جناب علی کو اگر سمجھنا چاہتے ہو ذہن پاک کرو، علی کو سمجھنا چاہتے ہو نظریے کو پاک کرو، علی کو سمجھنا چاہتے ہو نسب کو پاک کرو، علی کو سمجھنا چاہتے ہو عقیدے کو پاک کرو، علی کو سمجھنا چاہتے ہو کلمے کو ٹھیک کرو، علی کو سمجھنا چاہتے ہو پاک پیغمبر کے ساتھ محبت اور عقیدت کے رشتوں کو استوار کرو، علی کو سمجھنا چاہتے ہو صدیق کی خلافت کو مانو، علی کو سمجھنا چاہتے ہو عمر بن خطاب کی عظمت کو مانو، علی کو سمجھنا چاہتے ہو عثمان ذو النورین کے پیغام کو سمجھو، علی المرتضیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو پھر پاک پیغمبر کے ایک ایک صحابی کا احترام کرنا سیکھو، جس کے دل میں نبی اکرم کے ساتھ جڑی ہوئی کسی بھی ایک چیز کا احترام نہیں ہے، اسے علی کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسے علی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ جو نبی کا احترام نہ کرے اسے علی سمجھ میں آتا ہے؟ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو اسے علی سمجھ میں آتا ہے؟ جس کے دل میں نبی کی عقیدت نہ ہو اسے علی سمجھ میں آتا ہے؟ علی المرتضیٰ کے لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے علی تجھ سے منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے اور جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ گویا کہ پاک پیغمبر نے جناب علی المرتضیٰ کی شخصیت کو کسوٹی بنا دیا ہے، معیار بنا دیا ہے آپ کے ایمان کا، آپ کی محبت کا، آپ کی عقیدت کا، آپ کے مرکز کا۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے گویا کہ وہ پکا مومن ہے، جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ نہ پہلے مومن تھا نہ آئندہ کبھی مومن ہو سکتا ہے۔
سبحان اللہ، ڈھیلی ہو گئی ہے آپ کی، آواز کم ہو گئی ہے آپ کی۔ آج کی پاکیزہ محفل علی کے نام کر دو، آج کا پاکیزہ تذکرہ علی کے نام کر دو، آج کا مل بیٹھنا علی کے نام کر دو۔ علی ہمارا ایمان ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ علی ہماری عقیدت ہے، علی ہمارے ایمان کی زینت ہے، علی ہماری عقیدت کا مرکز ہے، علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے، علی ہمارے ایمان کا معیار ہے، علی ہمارے پاک پیغمبر سے تعلق کی ضمانت ہے۔ علی جس کے دل میں ہے اس کے دل میں اللہ کی توحید ہے، جس کے دل میں علی ہے اس کے دل میں پاک پیغمبر کی عظمت ہے، جس کے دل میں علی ہے اس کے دل میں صدیق اکبر کی صداقت ہے، جس کے دل میں علی ہے اس کے دل میں عمر کی عدالت ہے، جس کے دل میں علی ہے اس کے دل میں عثمان کی صداقت ہے، جس کے دل میں علی ہے اس کے دل میں امی عائشہ کا احترام ہے۔ توجہ کرنا، اس جملے کو برداشت کرنا، اس جملے کو ہضم کرنا۔ مجھے پتہ ہے یہ جملہ ہر کسی سے ہضم نہیں ہوتا ہے۔ جس کے دل میں علی ہے اس کے دل میں امیر معاویہ کی بھی عظمت گھر کر جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کل ٹی وی چینلز پر ایک بحث چل رہی ہے۔ کیا چل رہی ہے بھائی؟ کیا چل رہی ہے؟ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں یتیم العلم، بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اور وہ بیٹھ کر علی کی شخصیت کو 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ قوم کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ علی ہوتا کون ہے، اور وہ بات کرتے ہیں کبھی جمل کی، کبھی صفین کی، کبھی امیر معاویہ کے ساتھ ان کے اختلافات کی، کبھی امی عائشہ کے ساتھ اختلافات کی۔ میں نے کہا عقل کے اندھے تجھے پتہ نہیں ہے، ہم علی کو مانتے ہیں، جس سے علی محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، علی جس سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، علی جس سے جنگ کا آغاز کرتا ہے ہم اس سے جنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور جب علی کسی سے صلح کر لیتا ہے پھر ہم بھی دل و جان سے اس سے صلح کر لیتے ہیں۔ اور علی کے بعد اگر جناب حسن بھی صلح کر لیں تو میرے خیال میں تجھے حضرت علی کو حضرت حسن سے زیادہ سمجھ میں آ گئی ہے، تو حضرت علی کو جناب حسن سے زیادہ سمجھتا ہے۔ حضرت علی کا جب نام آتا ہے تقوی کی پہچان آتی ہے، جب علی کا نام آتا ہے عظمت کی پہچان آتی ہے، جب علی کا نام آتا ہے علم و عرفان کے سمندر نظر آتے ہیں، جب علی کا نام آتا ہے حدیث کی اور تفاسیر کے بحر سمندر کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب علی کا نام آتا ہے عظمتوں کی پہچان ہوتی ہے، جب علی کا نام آتا ہے امانتیں ناز کرتی ہیں، جب علی کا نام آتا ہے دیانت مچل اٹھتی ہے، جب علی کا نام آتا ہے کردار اونچے ہو جاتے ہیں، جو علی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کا مقام بھی اونچا ہو جاتا ہے، اور جو علی کو سمجھ نہیں پاتا وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، وہ اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر کے داماد ہیں، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ علم و حکمت کے باب ہیں، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ میرے پاک پیغمبر کے بھائی لگتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ جنگ بدر کے ہیرو ہیں، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت علی جنگ احد کے عظیم ہیرو ہیں، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت علی مقام خندق کا عظیم ہیرو ہے، جس نے عمرو عبد ود کو قتل کر کے بتایا تھا کہ علی پہلوان ہے، علی مضبوط ہے، علی طاقتور ہے، علی شیر خدا ہے، علی اسد اللہ ہے، علی بہادر ہے، علی نڈر ہے، علی بے باک ہے، علی سچا ہے، علی سچا ہے، علی عظیم ہے، علی پیغمبر کا عظیم فاتح ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو، پاک پیغمبر کی سیرت
سیرت کو پڑھو، علی آپ کو نبی کے ساتھ ہر صف میں نظر آئے گا۔ کلمہ نبی کے ہاتھ پر پڑھا، نماز نبی سے سیکھی، روزہ نبی سے سیکھا، جہاد نبی سے سیکھا، تلاوت نبی سے سیکھی، تلوار بازی نبی سے سیکھی، تربیت پاک پیغمبر نے کی ہے، اور جس کی تربیت امام الانبیاء فرما دیں، اس کی سیرت پر نہ پہلے کوئی سوال تھا نہ آئندہ کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا ہے یا جذبات میں چلا گیا ہے؟ جب علی کی بات ہو تو پھر جذبات آتے ہیں، جب علی کی بات ہو تو پھر جوش بھی آتا ہے، جب علی کی بات ہو تو پھر خون میں گرمی بھی آتی ہے، علی کی جب بات ہو تو پھر کفر پہ لرزہ بھی طاری ہوتا ہے، اور جب علی کی بات ہو تو پھر اپنوں میں محبت بھی آتی ہے۔ علی کو سمجھنا چاہتے ہو، اپنا ذہن پاک کرو۔ میں حضرت علی کو جانتا بھی ہوں، حضرت علی کو پہچانتا بھی ہوں، حضرت علی کا احترام بھی کرتا ہوں۔ میں حضرت علی کو صرف صفین کے ترازو میں نہیں تولتا، میں جناب علی کو صرف جنگ جمل کے ترازو میں نہیں تولتا، میں حضرت علی کو صرف خوارج کے ساتھ لڑتے ہوئے صرف اس ایک جنگ میں نہیں تولتا۔ علی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، علی اس کے علاوہ بھی صاحب کردار ہے، علی اس کے علاوہ بھی علم و عرفان کا بحر بے کنار ہے، علی اس کے علاوہ بھی صاحب کردار ہے، علی اس کے علاوہ بھی میرے پیغمبر کا بھائی لگتا ہے، علی اس کے علاوہ بھی عظیم الشان ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو پھر علی کی زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھو، تب تمہیں پتا چلے کہ علی ہوتا کون ہے۔ کچھ کالی بلائیں رہتی ہیں پاکستان میں، جب ان سے سنو نا، ان کو کہو کہ علی کی سیرت بیان کرو، ان کو کہو کہ علی کی عظمت بیان کرو، ان کو کہو کہ علی کی شان بیان کرو، ان کو کہو کہ علی کا مقام بیان کرو، دو قسم کی سیرتیں آتی ہیں۔ کتنے قسم کی؟ توجہ ہے؟ سب کی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دو جن کی نہیں ہے۔ سب کی نہیں ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ کہہ دو جن کی نہیں ہے۔ چلیں اب کہہ دو جن کی ہے۔ سب کی توجہ ہے۔ دو قسم کی سیرت سامنے آتی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ علی کی سیرت بیان کرو تو وہ کہتے ہیں علی بہادر۔ میں نے کہا واقعتاً صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں علی شجاع۔ میں نے کہا صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں علی جنگ بدر کا ہیرو۔ میں نے کہا صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں علی میدان احد کا عظیم غازی۔ میں نے کہا صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں علی نے مرہب کا سر اڑایا۔ میں نے کہا صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں علی نے عامر عبد ود کو مارا۔ میں نے کہا صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں علی کو میرے پاک پیغمبر نے اپنے بستر پر لٹایا۔ میں نے کہا صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں علی کو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں سپرد کی ہیں۔ میں نے کہا صحیح بات ہے۔ میں نے کہا ایک تو یہ تعارف ہے جو تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ علی بہادر ہے، میں مانتا ہوں۔ تو نے کہا علی شجاع ہے، میں مانتا ہوں۔ تو نے کہا علی جیسا کوئی نہیں، میں نے کہا میں مانتا ہوں۔ تو نے کہا علی شیر ہے، میں نے کہا میں مانتا ہوں۔ تو نے کہا علی اسد اللہ الغالب ہے، میں نے کہا مانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ دوسرا اٹھا، وہ کہتا ہے یہ بہادر علی بھی موجود تھا، اس کی بیوی پر ظلم ہوتا رہا۔ میں نے کہا بتا وہ پہلے والا علی کہاں گیا؟ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جب بیوی پر ظلم ہوا تو بہادر علی کہاں تھا؟ جب باغ چھینا جا رہا تھا تو وہ شجاع علی کہاں تھا؟ جب دروازہ گرایا جا رہا تھا وہ عظیم علی کہاں تھا؟ جب بچہ ساکت کیا جا رہا تھا وہ علی کہاں تھا؟ جب خلافت چھینی جا رہی تھی وہ علی کہاں تھا؟ کہتا ہے ہم چھینی ہوئی چیزیں نہیں لیتے۔ میں نے کہا واہ، ہو علی اس کے سامنے زیادتیاں ہوں اور علی برداشت کر جائے، ہو علی اور خلافت کو اپنا حق سمجھے اور پھر صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے، ڈر کے مارے پڑھے۔ میں نے کہا لعنت ہے تیری سوچ پر، علی بہادر ہے، علی جس کو حق سمجھتا ہے اس پر ڈٹنا بھی جانتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے علی کے دو تعارف نہ کراؤ، ایک طرف تو علی بہادر، دوسری طرف علی کچھ بھی نہ کر سکے۔ میں نے کہا میرا علی تو بہادر ہے، میرا علی تو شجاع ہے، میرا علی تو اسد اللہ ہے، میرا علی تو شیر ہے،
میرا علی تو علم و عرفان کا سمندر ہے، میرا علی تو صاحب ذوالفقار ہے، میرا علی تو جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں سے صفوں کی ابتدا ہو جاتی ہے، میرا علی جس طرف رخ کرتا ہے کافر خود بخود راستے چھوڑ دیتے ہیں، میرا علی جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو حق سمجھتا ہے تبھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اسے حق نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ جو للو پنجو جناب علی کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کو خود کو نہیں پتا کہ میں بول کیا رہا ہوں، ان کو صرف پیسوں کی ہوتی ہے، مجمع کو رلانے کی ہوتی ہے، واہ واہ کروانے کی ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ انٹینشنلی بغیر نیت کے، انہیں پتہ نہیں ہوتا بغیر ارادے کے وہ جناب علی المرتضیٰ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم علی المرتضیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ میدان کا غازی ہے، علی المرتضیٰ میدان کا مجاہد ہے، علی المرتضیٰ میرے پاک پیغمبر کا امین ہے، علی المرتضیٰ علم تفسیر کا امام ہے، علی المرتضیٰ علم فقہ کا امام ہے، علی المرتضیٰ علم و حکمت کا امام ہے، علی المرتضیٰ علم منطق کا امام ہے، علی المرتضیٰ علم نحو کا امام ہے، علی المرتضیٰ علم تصوف کا امام ہے، علی المرتضیٰ پاک پیغمبر کا تربیت یافتہ ہے۔ آپ بھی مانتے ہو؟ آپ بھی مانتے ہو؟ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کا امیر معاویہ کے ساتھ جھگڑا ہوا، ہم کہتے ہاں ہوا، آپ بھی کہہ دو ہوا، ہوا ہوا، سارے کہتے ہو ہوا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اٹھاؤ نہج البلاغہ، میری کتاب نہیں ہے، یہ انہی کی کتاب ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ جھگڑے ہوئے۔ میں نے کہا ہوئے، میں نے کہا اس جھگڑے کے بعد صلح بھی ہوئی، اس صلح کا فیصلہ بھی علی نے کیا، اور جناب علی نے فیصلہ کیا کیا تھا؟ ان ربنا واحد، توجہ ہے، ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا جناب امیر معاویہ سے لڑائی ہو گئی ہے کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، غلط فہمیاں بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، غلط فہمی ہو گئی تھی، انہوں نے لڑا دیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب علی کہتے ہیں ان ربنا واحد، کہ ہمارا اور ان کا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، میرا اور معاویہ کا محمد بھی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، میری دعوت اور امیر معاویہ کی دعوت بھی ایک ہے۔ میں نے کہا اب تو مان لے جناب علی کی بات کو۔ جب جناب علی نے تلوار کھینچی تو ہم نے کہا آپ حق پر ہیں، اور جب صلح فرما لی تو ہم نے کہا آپ اب بھی حق پر ہیں، آپ کا فیصلہ ہر حال میں ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جناب علی المرتضیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ کہا ہے بے ربط سے جملے، ٹوٹے پھوٹے جملے، اللہ تعالیٰ ان بے ربط سے جملوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں اپنی شایان شان قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔